وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ محترم حضرات، اسٹریٹ دعویٰ پروگرام میں آپ سب کا استقبال کیا جاتا ہے۔ مختصر وقت کے لیے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہو جائیں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کیا سورۃ المائدہ کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم نے جو عہد و پیمان کیا ہے اس کو پورا کرو۔ وعدے کو پورا کرنے کی تعلیم کہی گئی، تعلیم دی گئی۔ وعدہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک کا تعلق بندوں سے اور ایک کا تعلق اللہ سے۔ بندوں سے کیا وعدہ ہوتا ہے؟ ایک ملک کا دوسرے ملک سے وعدے ہوتے ہیں، ایک صوبے کا دوسرے صوبے سے وعدے ہوتے ہیں، ایک آدمی کا دوسرے آدمی سے کاروباری، تجارتی اور مالی معاملات میں وعدے ہوتے ہیں۔ اللہ سے وعدے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے وعدے کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا۔ عہد الست میں، عالم ارواح میں جو وعدہ ہم نے اللہ سے کیا تھا، اللہ نے پوچھا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا تھا کہ بلا، کیوں نہیں۔ تو جو وعدہ ہم نے عہد الست میں کیا تھا عالم ارواح میں کہ تو ہمارا رب ہے، زندگی میں بھی اس کو نبھانا ہے، اللہ ہی کو رب ماننا ہے، اللہ ہی کو رب جاننا ہے اور اللہ ہی کی عبادت اور بندگی کرنا ہے۔ محترم حضرات، مومن وعدے کا بڑا پکا ہوتا ہے۔ وعدہ پورا کرنا یہ مومن کا شیوا ہے، یہ مومنوں کی بہت بڑی پہچان ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، بہت کم ایسا ہوا ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے وعدہ نبھانے کی بات نہ کہی ہو۔ فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان قابل اعتبار نہیں جو امانت دار نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا دین قابل اعتبار نہیں جو وعدہ پورا نہ کرتا ہو، جو وعدہ نبھاتا نہیں، وعدہ کرتا ہے وعدہ پورا کرتا نہیں، ایسے آدمی کا دین کامل نہیں، ایسے آدمی کا دین معتبر نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی وعدہ پورا نہیں کرتا، وعدہ کرتا ہے وعدہ توڑ دیتا ہے، منافقین کی نشانی قرار دیا۔ منافق ہے وہ آدمی، منافقین کی ایک نشانی ہے اس آدمی کے اندر جو وعدہ پورا نہیں کرتا۔ کیا حدیث ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی نشانیاں بتاتے ہوئے کہا، اذا حدث کذب، منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، منافق جب کسی سے لڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، منافق کی تیسری پہچان یہ بتائی، علامت یہ بتائی کہ جب اس کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھی جاتی ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، دی ہوئی رکھی ہوئی چیز کو استعمال کر لیتا ہے۔ کوئی چیز آپ میرے پاس لا کے رکھے، وہ میرے پاس آپ کی امانت ہے تو اس کو استعمال کرنا جائز نہیں، امانت میں خیانت اسے کہتے ہیں۔ اور چوتھی علامت یہ بتایا، منافق کی نشانی یہ بتایا، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، منافق جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو توڑ دیتا ہے، وعدہ نبھاتا نہیں، وعدہ پورا نہیں کرتا ہے۔
یہ کتنی بڑی بات بتائی گئی. وعدہ پورا کرنا یہ مومنوں کی پہچان ہے, یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. اور وعدہ پورا نہیں کرنا, وعدے کو توڑتے رہنا, یہ منافقین کی علامت اور نشانی بتائی گئی. محترم حضرات, اس لیے ہمیں زندگی میں ہمیشہ وعدہ پورا کرنے کی عادت پیدا کریں, مومن بننے کی کوشش کریں. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کو کیسا نبھاتے تھے, کتنا اس کا پاس و لحاظ رکھتے تھے, ذرا غور کریں میرے بھائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ گئے, مدینہ ہجرت کر کے جانے کے بعد مشرکوں سے اور یہودیوں سے اللہ کے نبی عہد و پیمان کیا, وعدہ کیا. اور صلح حدیبیہ بھی آپ یاد رکھیے, صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی کچھ شرائط مقرر کیے. مشرکین کی طرف سے سہیل بن عمر آیا تھا اور شرائط مقرر ہوئے تھے. اس میں سے ایک شرط یہ تھا, جو مسلمان مدینے سے مکہ چلے جائے وہ مشرکین مکہ اس کو واپس نہیں کریں گے, اور جو کوئی مکہ کا مشرک مدینہ چلا جائے تو مسلمان وہ مکے والے مشرک کو واپس کر دیں گے. یہ شرط طے پائی. اتنے میں سہیل کا بیٹا خود ابو جندل مسلمان ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گیا. تو سہیل نے کہا یہ پہلا وعدہ خلافی ہے, اس آدمی کو فوراً واپس کرو. پیارے نبی نے فرمایا کہ ابھی تو وعدہ ہوا ہے, ابھی دستخط نہیں ہوا, ابھی پورا نہیں ہوا وعدہ, ابھی چھوڑ دو. اس نے کہا کہ نہیں, یہ ہمارا مکے کا آدمی, اس کو واپس کرو. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے مکے سے آنے والے مسلمان کو وعدہ پورا کرنے کے لیے واپس کر دیا. وعدے کو کتنا نبھایا جاتا تھا. محترم حضرات, جنگ بدر کے موقع پر, جنگوں کے موقع پر بھی وعدے کو کیسے پورے کیا جاتا, آپ دیکھو وعدہ کیسے نبھایا جاتا ہے. جنگوں کے موقع پر بھی, جنگ کے موقع پر حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے والد دونوں مسلمان ذرا دیر سے جنگ کے لیے نکلے مدینے سے. راستے میں ابو جہل کے جاسوس پکڑ لیے, ابو جہل کے جاسوس دشمن پکڑ لیے, اور وہ دونوں جان بچانے کے لیے جھوٹ بول دیے. انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی کے پاس نہیں جا رہے ہیں, ہم مدینہ جا رہے ہیں. تو جاسوس ابو جہل کے پاس لے کر گئے دونوں کو. ابو جہل نے کہا تمہارا کہاں کا ارادہ ہے؟ ان دونوں نے جھوٹ کہہ دیا, کہا کہ ہم دونوں مدینہ تجارت کے لیے آئے تھے, مدینہ جا رہے ہیں. تو ابو جہل نے کہا تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم جا کے محمد سے ملاقات نہیں کرو گے. انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کریں گے, ان کے پاس نہیں جائیں گے, مدینہ جائیں گے. چھوڑ دیا. یہ دونوں کیا کرے, سیدھے اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے اور جا کے پورا ماجرا سنایا. اللہ کے نبی, درمیانی راستے میں ہم کو ابو جہل دشمن نے پکڑ لیا اور اس نے وعدہ لیا کہ محمد سے نہیں ملنا, لیکن اللہ کے نبی کیا کرے, جان بچانے کے لیے ہم جھوٹ بول کے بچ گئے اور ہم آپ کے پاس آ گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, وعدہ خلافی کر کے ہم جیت نہیں سکتے, جاؤ فوراً تم واپس چلے جاؤ اور تمہارے وعدے کی حیثیت ختم ہونے کے بعد دوبارہ آنا. تو یہاں دیکھیے جنگوں میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ پورا کرنے کی بات کرتے تھے. مسلمان جو بھی جنگیں جیتے ہیں وہ ایمان کی طاقت سے جیتے ہیں, اخلاق کی طاقت سے جیتے ہیں, افراد کی طاقت سے نہیں, مین پاور سے نہیں جیتے, ایمان کے پاور سے مسلمان جیتتے تھے جنگوں میں. اور کتنی بڑی بات ہوتی, مسلمان پہلے ہی کم ہیں, 2 سپاہی بڑھ جائیں جنگ میں تو مسلمانوں کی کتنی بڑی طاقت ہوتی تھی, لیکن اللہ کے نبی ان دونوں سپاہیوں کو
واپس بھیج دیا. ابو جہل سے تم نے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرو. وعدہ کیا کیا؟ محمد سے ملاقات نہیں کرو گے، جاؤ واپس جاؤ. تو وعدہ جنگوں میں بھی اللہ کے نبی پورا کرتے تھے. ہم لوگ ہیں بات بات میں وعدہ توڑنا، بات بات میں وعدہ خلافی کرنا، یہ بہت سارے لوگوں کی فطرت بن چکی ہے. اور خاص کر محترم حضرات، تجارتی معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں، لین دین کے معاملات میں، شادی بیاہ کے معاملات میں، ہاں آپس میں ہم بہت سارے وعدے کرتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں. خاص کر قرض کا معاملہ لے لیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلم یحل عرضہ ومالہ وعقوبتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی کے پاس قرض لیتا ہے اور مال رکھ کر بھی اس کا قرض اسے واپس نہیں لوٹاتا ہے، وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، ٹالتا رہتا ہے، ٹال مٹول کرتا رہتا ہے. کل دوں گا، پرسوں دوں گا، آئندہ ہفتہ دوں گا، اگلے مہینہ دوں گا. اس طرح پیسہ لیتا ہے اور دینے میں ٹال مٹول کرتا ہے. اور ٹال مٹول اس لیے نہیں کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ رکھ کر بھی بہت سارے لوگ ہیں ٹالتے رہتے ہیں، دیر کرتے رہتے ہیں، بات بات پہ وعدہ خلافی کرتے ہیں. کل دوں گا کہتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، وعدہ توڑ دیتے ہیں. پرسوں دوں گا کہتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، وعدہ توڑ دیتے ہیں. آئندہ مہینہ بول کے وعدہ کرتے ہیں، وعدہ توڑ دیتے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا مطل الغنی ظلم، ایسا آدمی پیسہ رکھ کر بھی جو واپس نہیں کرتا، ٹالتا ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، ایسا آدمی ظلم کرتا ہے. اس کو سزا دینا جائز ہے، اس کو بے عزت کرنا جائز ہے. آٹو نگر میں ہم سب کاروباری ہیں، یہاں سب لوگ کاروبار کرتے ہیں. یہاں آپ اندازہ لگائیے کتنا جھوٹ استعمال ہوتا ہے، کتنا لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں. کل دوں گا کہتے ہیں، نہیں دیتے. کتنے لوگ ہیں کل آ رہا ہوں آپ کے گھر کو کام کرنے کے لیے، کل آ رہا ہوں آپ کے شیڈ کو کام کرنے کے لیے، کل آ رہا ہوں آپ کے کارخانے کو کام کرنے کے لیے. کتنے لوگ ہیں وہ کل 1 سال کے بعد آتا ہے، وہ کل 1 مہینے کے بعد آتا ہے، وہ کل 1 ہفتے کے بعد آتا ہے. یہ کتنا بڑا وعدہ خلافی کر کے آپ مجرم بنتے ہیں، منافقین کے صفوں میں آپ شامل ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. لوگ اسے معمولی گناہ سمجھ رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے منافق کی سزا کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا، سب سے نچلے گڑھے میں منافق. ایسے منافقوں کی عادات ہمارے اندر سوچے سمجھے بغیر آ رہے ہیں، اور اتنا معمولی سمجھتے ہیں. لائٹ لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہاں ہے بھائی، آ رہے ہیں کیا، فون میں بات کرتے ہیں، ہاں آ رہا ہوں 2 منٹ میں آ رہا ہوں، 2 گھنٹے گزر جاتے آتے نہیں. کتنا وعدہ خلافی کر رہے ہیں آپ. تو محترم حضرات، یہ وعدہ خلافی کرنے کا گناہ کوئی معمولی گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے. بڑے اور کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. ہمارے اسلاف کو دیکھیے وعدہ کیسے نبھاتے تھے. کسی جنگ کے موقع پر نجران کا ایک عیسائی پکڑا گیا، عیسائیوں سے جنگ ہو رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ مجرم لایا گیا. حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے. مجرم نے کہا امیر المومنین، مجھے قتل کرنے سے پہلے میری ایک خواہش پوری کیجیے. کہا کیا ہے؟ مجھے بڑی پیاس لگ رہی ہے، ذرا پانی پلائیے. مجھے بڑی پیاس لگی ہے، بہت توس لگا ہے، ذرا پانی پلائیے مجھے. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، تیری یہ خواہش پوری کی جائے گی، جاؤ جی لاؤ پانی لا کے دو اس کو. گلاس میں پانی لا کر دیا گیا، گلاس میں پانی لا کر دیا گیا. پانی وہ آدمی پینے کے بجائے پھینک دیا، اور پانی پھینکنے سے پہلے اس نے حضرت عمر سے کہا کہ امیر المومنین، مجھے ڈر لگتا ہے، آپ کے تلوار کو دیکھتا ہوں، پانی پینے ڈر لگتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ پانی پینے سے پہلے پانی پیتے وقت قتل کر دیں گے آپ. حضرت عمر نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تو وہ پانی نہیں پیے گا میں تجھے قتل نہیں کروں گا. جب تک وہ پانی نہیں پیے گا میں قتل نہیں کروں گا، پہلے آرام سے پانی پی لے بعد میں. تو وہ بڑا ہوشیار تھا، وہ عیسائی بڑا ہوشیار تھا، پانی پینے کے بجائے پھینک دیا.
حضرت عمر نے کہا ارے میاں پانی کی توس بڑی شدت سے تجھے لگ رہی تھی, بڑی پیاس لگی تھی تجھے, پانی پانی ترس رہا تھا, اب پانی پیے بغیر پھینک کیوں دیا؟ اس نے کہا مسلمان وعدے کے بڑے پکے ہوتے ہیں, مجھے معلوم ہے. آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جب تک پانی نہیں پیو گے میں تجھے قتل نہیں کروں گا, پہلے پانی پی لے. اب پانی میں پھینک دیا, وہ پانی میں پی نہیں سکتا, آپ مجھے کیسے قتل کریں گے؟ حضرت عمر نے اس کو معاف کر دیا وعدہ پورا کرنے کے لیے. حضرت عمر نے جو وعدہ کیا تھا کہ پانی پینے کے بعد ہی قتل کروں گا, اب وعدہ پورا کرنے کے لیے حضرت عمر اسے قتل نہیں کیے, معاف کر دیے. حضرت عمر کے یہ اخلاق دیکھ کے وہ مسلمان ہو گیا. محترم حضرات, مسلمان ایسے ہوتے ہیں, وعدہ کرتے تو وعدے سے مکھرتے نہیں, وعدے سے پیچھے قدم ہٹاتے نہیں. کچھ بھی نقصان ہو جائے میرا وعدہ ٹوٹ نہ جائے. آخری میں بخاری کا ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. پیارے نبی نے بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کا واقعہ ذکر کیا, پرانے زمانے کا واقعہ. بنی اسرائیل کے 2 آدمی, ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے, دونوں دوست تھے, ایک آدمی نے دوسرے دوست سے کہا بھائی مجھے ذرا پیسوں کی ضرورت پڑی ہے, 1000 درہم چاہیے, ذرا دے دو نا. اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے, تم مجھ سے ضرورت میں, مشکل گھڑی میں مجھ سے پیسہ مانگ رہے ہو, قرض, ٹھیک ہے میں دے دوں گا تم کو پیسہ, لیکن اس پر گواہ کون ہے؟ اس نے کہا یہاں تو مجھے کوئی پہچانتا نہیں, میرا گواہ تو صرف اللہ ہے. میرا گواہ کون ہے؟ اللہ ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے تمہارا ضامن کون ہے, گارنٹر کون ہے, گارنٹی کیا ہے کہ تم واپس کرو گے, ضامن کون ہے؟ اس پر اس نے کہا میرا ضامن بھی گارنٹر بھی اللہ تعالیٰ ہے. وہ دوست تھا, اس لیے دونوں باتوں میں اللہ کے حوالے کو اس نے قبول کیا اور 1000 درہم دے دیا, اور وعدہ ہوا کہ آئندہ مہینہ فلاں تاریخ کو تم کو واپس کر دوں گا. ٹھیک ہے, دونوں دوست جدا ہو گئے. دونوں دوست کی 2 بستیاں تھیں, 2 بستیوں کے بیچ میں بہت بڑی ندی حائل تھی, بہت بڑی دریا تھی دونوں دوستوں کے بستیوں کے درمیان میں. ایک دوست دریا کے اس پار رہتا تھا, دوسرا دوست دریا کے اس پار رہتا تھا. اس زمانے کے حساب سے دریا پار کرنا تو کشتی میں بیٹھ کے جانا, روزانہ 1 مرتبہ کشتی ادھر سے ادھر آتی, ادھر سے ادھر جاتی. اب وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا تو یہ دوست کیا کیا, 1000 درہم دینا ہے, قرض لیا تھا نا, واپس کرنے کے لیے دریا کے پاس آ گیا. صبح آ گیا پیسے لے کر, لیکن صبح سے انتظار کر رہا ہے, کوئی کشتی آ نہیں رہی ہے. کشتی کے بغیر ادھر جا نہیں سکتے, کیا کریں؟ شام ہونے لگی ہے. آج وعدے کا دن ہے, وعدہ ختم ہو رہا ہے, کرے تو کیا کریں؟ بہت پریشان ہو گیا, بہت بے چین ہو گیا. میں نے میرے دوست سے وعدہ کیا تھا, وعدہ میرا ٹوٹ رہا ہے, کرے تو کیا کرے؟ موبائل فون کا زمانہ تو نہیں کہ بھائی میں انتظار کر رہا ہوں, کیا کروں, آج نہیں کل دے دوں گا بولنے کے لیے. اتنے میں کیا کیا, وہاں ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا, لکڑی کے ٹکڑے کو لے کر اس میں سوراخ بنایا, سوراخ بنا کے اس کے اندر 1000 درہم کے سکے اس کے اندر رکھ دیا, اور اس کے اندر ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کے رکھ دیا اندر, اور اس کو بند کر کے اچھا پیک کر کے اللہ کا نام لے کے اس دریا میں ڈال دیا. اور ڈالنے کے بعد کہا اے اللہ میرا دوست ہے, اس سے میں نے 1000 درہم لیا ہے, اور میرے دوست نے کہا تیرا گواہ کون ہے؟ تو اے اللہ میں نے تجھے گواہ بنایا تھا. میرے دوست نے کہا تیرا گارنٹی کیا ہے, تیرا وکیل کون ہے, تیرا ضامن کون ہے؟ تو اے اللہ میں نے تجھے ضامن بنایا, ذمہ دار تجھے بنایا. اے اللہ میرا وعدہ ٹوٹ نہ جائے, اے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم, اے اللہ اپنی رحمت کے وسیلے سے اے اللہ یہ امانت کو میرے دوست تک پہنچا دے. سمندر میں ڈال دیا. اب ادھر وہ دوست بھی چونکہ وعدہ کیا تھا آج کی تاریخ کا, وہ بھی صبح سے انتظار کر رہا ہے, وہ بھی صبح سے ادھر انتظار کر رہا ہے. دیکھتا انتظار میں اس کی نظریں بھی تھک گئی.
مگر کوئی کشتی نہیں آئی۔ اب جانے لگا واپس جاتے جاتے اس نے سوچا اب خالی ہاتھ کیا جائیں گے، ادھر ادھر لکڑی کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، چولہے میں کام آئیں گے، لے کر جا رہا تھا، اتنے میں دریا کی موج نے ایک لکڑی کے ٹکڑے کو باہر پھینکا۔ اسے تعجب ہوا، لکڑی کو پکڑا اور لکڑی کو پیک کھول کے چیر کے دیکھا، اس کے اندر 1000 درہم ہیں اور اس کے اندر ایک چٹھی لکھی ہوئی ہے۔ اس نے دوست نے لکھا تھا، میرے دوست صبح سے میں کشتی کا انتظار کیا تھا لیکن کوئی کشتی نہیں آئی، لہٰذا میں نے اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اللہ کے نام پر میں نے یہ رقم دریا میں ڈال دی ہے، لہٰذا یہ رقم تم قبول کر لیجیے۔ سبحان اللہ، ایسے ہوتے ہیں اللہ والے لوگ، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرنے کے لیے تڑپ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کے وعدے کو کیسے پورا کرتا ہے دیکھو۔ اور یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ والوں کے کرشمے ہیں یہ۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ مسلمان بنیں، منافق نہ بنیں۔ مسلمان وعدے کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، منافق وعدے کو ختم کرنے والا ہوتا ہے، لہٰذا ہم سب ایک دوسرے کو ساتھ دینا ہے اور ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا ہے، اور وعدہ خلافی اس کا گناہ کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے، اس سے بچنے کی ہم کو کوشش کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو ایک دوسرے سے وعدہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پروردگار عالم، اپنی زبان سے ایک لفظ نکل جائے اس کو نبھانے، اس کو ٹکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، کاروبار میں تیرا وعدہ ہے، سچائی میں برکت ہے، وعدہ پورا کرنے میں برکت ہے، امانت داری میں برکت ہے۔ اے اللہ، حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جتنے حضرات یہاں آئے ہیں، اے اللہ اس مجلس میں کھڑے ہیں، تیرے نبی کی حدیث ہے، جہاں بھی دین کی اللہ رسول کی قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور جتنے لوگ یہاں آتے ہیں سب کے گناہ اے اللہ تو معاف کر دیتا ہے۔ جتنے بھائی یہاں حاضر ہیں ان سب کی گناہوں کو معاف فرما، ان سب کی زندگیوں میں صحت عطا فرما، ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، سکون کی اور عزت کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہر جمعرات جو یہاں پروگرام ہوتا ہے، اس پروگرام میں جتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں، جو بھی سنتے ہیں، اے اللہ ہمارے سننے کو قبول فرما اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔